محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ قباء میں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم کی زمین کو پسند فرمایا، جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، اور اسی جگہ آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوڑ دیں، ہم خود اٹھا لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا کوئی اور پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور صحابہ کو جوش دلانے کے لیے آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے، وہ کامیاب ہو گیا جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جو یہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ والے تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، کیونکہ وہاں کعبہ ہے، وہ عمرے کر سکتے ہیں اور ادھر عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو پاک صاف ہو کر طہارت حاصل کر کے گھر سے آئے گا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج کل حکومت نے مسجد نبوی سے پیدل مسجد قباء تک آنے والوں کے لیے ایک ٹریک بھی بنوا دیا ہے۔ آپ مدینہ آئیں تو یہاں نوافل ضرور ادا فرمائیں۔